آخر میں ہم یہ پوچھ کر اٹھائے جانے کے ہمارے مطالعے کو مکمل کرتے ہیں، اور آخر میں کس کو اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ سب نئے سرے سے پیدا ہوئے کلیسیا کے زمانے کے ماننے والے ہیں، یا صرف وہی ہیں جو خداوند کے لیے جی رہے ہیں؟ جزوی اٹھائے جانے کا نظریہ کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے والے تمام ایمانداروں کو اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو جو مستحق ہیں۔ لہٰذا 5 ستاروں والے مسیحی اوپر جائیں گے اور باقیوں کو مصیبت سے گزرنا پڑے گا، جو ایک قسم کے پروٹیسٹنٹ کے طور پر کام کرے گا، ان کی تقدیس کو مکمل کیا جا سکے، کیونکہ وہ ابھی بھی جنت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ کلیسیا کو مصیبت کے دنوں سے گزرنے کی ضرورت ہے، وہ اس طرح سوچتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ کلیسیا کو پاک کرنے کے لیے مصیبت کا مقابلہ ضروری ہے۔ لیکن میری بائبل کہتی ہے کہ ہم مسیح کے خون اور خدا کے کلام اور روح سے پاک ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ کس طرح جزوی اٹھایا جانا ایک اچھا مضمون بناتی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزارتے تو آپ کو مصیبت کے دنوں سے گزرنا پڑے گا اور مخالف مسیح آپ کو پکڑ لے گا۔ تاہم یہ بائبل سے نہیں ہے، یہ انسانی استدلال پر مبنی ہے۔ اٹھایا جانا ہمارے کاموں کے علاوہ صرف فضل سے ہماری نجات کا حصہ ہے۔ اس طرح ہمارے کام اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آیا ہم اٹھائے جانا اور اوپر جانے کے اہل ہیں۔ اٹھایا جانا ہماری نجات کی تکمیل ہے، ہمارے بدن کی قیامت۔ حقیقت میں اگر ہم مسیح میں ہیں اور مسیح نئے سرے سے پیدا ہونے کے ذریعے ہم میں ہیں، تو جب وہ آئے گا تو ہم خود بخود ہوا میں اس سے ملنے کے لیے کھینچے جائیں گے۔ اسے واضح طور پر پہلا تسلنیکیوں 4 باب میں اٹھائے جانے کے حوالے سے سکھایا گیا ہے۔ 14 سے 17 آیات غور کریں کہ وہ لوگ جو اٹھائے جاتے ہیں ان کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو اس کی آمد پر جیتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مر گیا اور دوبارہ جی اٹھا، وہ بھی جو اس وقت میں جی اٹھیں گے۔ میری بات کو غور سے سنیں، وہ بھی جو اس وقت میں جی اٹھیں گے ان کو یسوع مسیح میں سوئے ہوئے اور مسیح میں مردوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگی کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ یہ کہنا کہ مسیح میں مردے پہلے جی اٹھیں گے، یہ واضح ہے کہ جہاں تک مرنے والوں کا تعلق ہے ان کی اہلیت ہے کہ وہ مسیح میں ہیں۔ اس گروپ میں کچھ وفادار مسیحی تھے، لیکن دوسرے اتنے زیادہ نہیں۔ لیکن جب تک وہ مسیح میں ہیں وہ اس وقت جی اٹھیں گے۔ اب زندہ ایمانداروں کے لیے ایک مختلف معیار استعمال کرنا خدا کی ناانصافی ہے۔ اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے جو وہ آگے کہتا ہے اور مسیح میں تمام مردوں کے جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے۔ میں 17 آیت کو دہراتا ہوں، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ ہم جو زندہ ہیں وہی ہونا چاہیے جو مسیح میں ہے۔ جو زندہ ہوتے ہیں جی اٹھایا جانا واقعی ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 51 آیت تصدیق کرتی ہے کہ تمام زندہ ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ کیا مسیح کو ایک بدنما دلہن پیش کی جائے گی جس کا بازو، ٹانگ، ایک آنکھ اور آدھے دانت غائب ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ مسیح کا پورا بدن ہوا میں خداوند سے ملنے کے لیے اٹھے گا۔ جزوی اٹھائے جانے کا نظریہ کہتا ہے کہ مسیح میں موجود تمام لوگ اٹھائے نہیں جائیں گے بلکہ صرف غالب آنے والے ہی۔ اب یہ سچ ہے کہ مکاشفہ کے 2 اور 3 باب میں غالب آنے والوں سے وعدے کیے گئے ہیں، جن میں صبح کے ستارے کا وعدہ ہے 2:28 میں، تو یہ اس کے بعد لکھا ہے کہ صرف غالب آنے والے ہی اٹھائے جائیں گے۔ لیکن بائبل میں غالب آنے والے کی تعریف کیا ہے؟ مکاشفہ یوحنا رسول کی طرف سے لکھا گیا۔ ہمیں یوحنا کو خود اس بات کی وضاحت کرنے کی اجازت دینی چاہیے کہ کون غالب آنے والا ہے، اور پہلا یوحنا 5 باب 4 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہ وہی ہے جو دوبارہ پیدا ہوا، جو یقین کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ لہٰذا جو بھی دوبارہ پیدا ہوا وہ غالب ہے۔ اگر آپ نے مسیح پر بھروسہ کیا ہے تو آپ غالب ہیں۔ آپ کو کوشش کرنے اور غالب آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی غالب ہیں۔ مسیح پہلے ہی دنیا پر غالب آ چکے ہیں، جس میں اس نے کہا، یوحنا 16 باب، جس میں اس نے کہا کہ اور اس میں تم ایک غالب سے بڑھ کر ہو، خدا کی تعریف کرو۔ اگر آپ مسیح میں ہیں تو مسیح کے ساتھ آپ کے اتحاد کے ذریعے خدا کے تمام وعدے مسیح میں آپ کے ہیں، بشمول اٹھائے جانے کا وعدہ۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے اگر آپ مکاشفہ 2 اور 3 باب میں غالب آنے والوں کے لیے کیے گئے تمام وعدوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وعدے تمام ایمانداروں سے کیے گئے ہیں، نہ کہ اہل ایمان کے گروہ سے۔ جزوی اٹھائے جانے کا نظریہ غلط ہونے کا حتمی ثبوت یہ ہے کہ رومیوں 14 باب 19 آیت اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب 10 آیت کہتی ہے،
ہم یعنی ہم ایماندار ہم مسیح کے فیصلے کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ اٹھائے جانے کے بعد جلد ہی ہو جائے گا۔ لہٰذا مسیح میں تمام سچے ایمانداروں کو ایک ساتھ اٹھایا جانا چاہیے تاکہ سب مسیح کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ غور کریں، یہ جزوی اٹھائے جانے کی پوزیشن کے پیچھے بنیادی جذبات، محرک اور اپیل کا جواب دیتا ہے، جو اس احساس سے آتا ہے کہ اگر تمام ایماندار اٹھائے جائیں گے تو یہ نا انصافی ہوگی، کیونکہ یقیناً وفادار اور بے وفا مسیحیوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ ایمانداروں کے درمیان ان کی وفاداری کے مطابق ایک بڑا اور ابدی فرق ہوگا، لیکن یہ اس بات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ کون اٹھایا جائے گا، بلکہ اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کے عدالتی تخت پر اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وہاں ہمیں جلال، موقع اور اختیار کے ابدی انعامات ملیں گے جو اس زندگی میں ہمارے کاموں کے مطابق بہت مختلف ہوں گے۔ لہٰذا اب ہم کیسے رہتے ہیں یہ اہم ہے، اور اس سے ہماری ابدی شان میں بڑا فرق آئے گا۔ جو لوگ سست، لاپرواہ بندے ہیں وہ اپنا وقت اور موقع ضائع کرنے پر سخت پشیمان ہوں گے۔ غور کریں کہ ہم کیسے رہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اور اس سے ہماری ابدی شان میں بڑا فرق آئے گا۔ لاپرواہ بندے ہیں وہ اپنا وقت اور موقع ضائع کرنے پر سخت پشیمان ہوں گے، لیکن جو وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ اس دن کی مہربانی پر حیران ہوں گے۔ آخر میں نجات کی ہر نعمت بشمول اٹھائے جانے کے وقت ہمارے جی اٹھنے والے بدن ہمارے کاموں سے آزاد فضل کی بنیاد پر یکساں طور پر ہمارا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ابدی انعامات ہمارے کاموں کے مطابق ہمارے لیے شمار کیے جائیں گے۔ ہم سب کو انعام کے مختلف درجات حاصل ہوں گے جو اس پر منحصر ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کے مطابق اب کیسے رہتے ہیں۔ اٹھائے جانے کے بارے میں اپنی بحث کا خلاصہ کرنے کے لیے آئیے اٹھائے جانا اور مسیح کی دوسری آمد کے درمیان بہت سے فرقوں میں کچھ کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں دو الگ الگ واقعات میں نشانزد کیا۔ پہلا، اٹھائے جانے کے وقت مسیح ہوا میں واپس آتا ہے، دوسری آمد میں وہ زمین پر آتا ہے۔ دوسرا، اٹھایا جانا ایک خوشگوار میلاب ہے، دوسری طرف دوسری آمد خوفناک فیصلہ لاتا ہے۔ تیسرا، اٹھائے جانے کے وقت میں یسوع کو ایماندار دیکھتے ہیں اور دوسری آمد میں وہ سب کو نظر آتا ہے۔ چوتھا، اٹھائے جانے کے وقت وہ رات کو چور کی طرح چھپ کر آتا ہے، لیکن دوسری آمد میں وہ ظاہری طاقت اور جلال کے ساتھ کھل کر آتا ہے۔ پانچواں، اٹھائے جانے کے وقت وہ دلہے کے طور پر آتا ہے، لیکن دوسری آمد میں وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور سب کا فیصلہ کرنے کے طور پر آتا ہے۔ چھٹا، اٹھائے جانے کے وقت وہ صبح کے ستارے کے طور پر آتا ہے، لیکن دوسری آمد میں وہ راست بازی کے بیٹے کے طور پر آتا ہے جس کے پروں میں شفا ہوتی ہے۔ ساتواں، اٹھائے جانے کے وقت وہ ایمانداروں کو منتقل کر کے ان کو زمین سے ہٹا دیتا ہے، لیکن دوسری آمد میں وہ بے ایمانوں کو موت کے ذریعے زمین سے نکال چکا ہے۔ آٹھواں، اٹھائے جانے کے وقت مسیح اپنی دلہن کے لیے آتا ہے، لیکن دوسری آمد میں وہ اپنی دلہن کے ساتھ آتا ہے۔ نوواں، اٹھائے جانے کا وقت یعقوب کی مصیبت کا وقت لاتا ہے، لیکن دوسری آمد 1000 سال آتے ہیں جو کہ اسرائیل کی بحالی کا وقت ہے۔ 10واں، اٹھایا جانا لا علم اور بے نشان ہے، لیکن دوسری آمد بہت سی نشانیوں کے بعد ہوگی۔ 11واں، اٹھائے جانے کا تعلق چرچ سے ہے، لیکن دوسری آمد کا تعلق اسرائیل اور اقوام سے ہے۔ 12واں، اٹھایا جانا ایک راز ہے، لیکن دوسری آمد پرانے عہد نامے کی پیش گوئی میں نازل ہوئی ہے۔ 13واں، کلیسیا کے زمانے کے تمام ایمانداروں کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن دوسری آمد پر تمام رہنے والوں اور غیر قوموں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 14واں، اٹھائے جانے کے بعد اسرائیل کا عہد ابھی تک پورا نہیں ہوگا، لیکن دوسری آمد کے بعد وہ سب پورا ہو جائے گا۔ 15واں، اٹھائے جانے کے بعد زمین پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن دوسری آمد کے بعد زمین کو بحال کر دیا جائے گا۔ 16واں، اٹھائے جانے کے بعد برائی اور مخالف مسیح کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن دوسری آمد پر برائی اور مخالف مسیح کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 17واں، اٹھایا جانا خدا کے غضب کے دن سے پہلے ہوتا ہے، لیکن دوسری آمد اس دن کا عروج اور اختتام ہے۔ 18واں، پہلے کی زندگی اس طرح سے چل رہی ہوگی جس میں عام آدمی کہہ رہا ہوگا کہ امن اور سلامتی ہے، لیکن مصیبت کے دنوں میں دوسری آمد سے پہلے چیزیں ان کی بدترین حالت میں ہوں گی۔ 19واں، اٹھایا جانا صرف ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن دوسری آمد سب کے لیے ہے۔ 20واں، اٹھایا جانا چرچ کی امید ہے، جنت میں جانے کی ہماری مبارک امید ہے، لیکن دوسری آمد اسرائیل کی مسیحی بادشاہی کی زمین پر امید کی توقع ہے، زمینی امید کی توقع۔ اب ہم افراد کے مستقبل اور حتمی تقدیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مردوں میں سے جی اٹھنے اور عبرانیوں 6 باب 2 آیت کے ابدی فیصلے کے بنیادی عقائد ہیں۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کا یہ موضوع ہمارے لیے واضح طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بائبل اس بارے میں بہت کچھ کہتی ہے کہ خدا ہر ایک فرد کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا جب وہ اس زندگی کی دہلیز کو ابدیت میں عبور کرے گا۔
بالآخر خدا سب کا منصف بنی نوع انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کرے گا، جس کی دو بالکل مختلف تقدیریں ہیں، جن کو انسانی تاریخ کے منظر نامے پر وقت کے ساتھ خدا کے فیصلے ایک پورے گروہ جیسے ایک خاندان یا قوم پر ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا ابدی فیصلہ جو ہر فرد کی ابدی تقدیر کا تعین کرتا ہے صرف اس فرد کا فیصلہ کرے گا۔ خدا حزقیل 18 باب 1 سے 4 آیات میں کہتا ہے، تم کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے؟ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہوں گا۔ دیکھو سب جانیں میری ہیں، جیسے باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے باپ پر الزام لگا کر اپنے گناہ سے معذرت کر رہے تھے تاکہ خدا انہیں ذمہ دارانہ ٹھہرائے، لیکن خدا اس غدار کو رد کرتا ہے۔ اگرچہ باپ دادا کا گناہ اور تاریخی فیصلہ ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے، خدا انہیں خبردار کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کو انفرادی طور پر اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، تاکہ ہر انسان کے بارے میں خدا کا ابدی فیصلہ مکمل طور پر اس کے انتخاب، اس کے کردار اور طرز عمل پر مبنی ہو، جو اس کے آباء و اجداد یا قوم سے آزاد ہو۔ 20 آیت میں دوبارہ بیان کی گئی ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ دیکھیں، شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ انسان عام طور پر وجود کے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ زندگی ہے، جہاں ہماری روح فانی جسم میں رہتی ہے، ایک جسم جس کی موت لازم ہے، جہاں ہمارے پاس ایک روح ہے اور ہم ایک جسم میں رہتے ہیں، اور یہ مرحلہ جسمانی موت میں ختم ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے کو درمیانی حالت کہا جاتا ہے۔ جب ہماری روح موت کے وقت ہمارے جسم کو ایک طرف رکھ دیتی ہے، ہم وجود میں رہتے ہیں، لیکن ایک منقطع روح کے طور پر خدا نے ہمیں اس طرح نہیں بنایا اور ہماری موت اور قیامت کے درمیان وقف ہے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ وہ ابدی حالت ہے جو ہماری جسمانی قیامت سے شروع ہوتی ہے، جب ہماری روح ایک لافانی جسم پہن لیتی ہے۔ اس سے مستثنیٰ وہ ایماندار ہیں جو اٹھائے جانے کے وقت زندہ ہیں اور جو 1000 سال کے آخر میں زندہ ہیں۔ غور کریں، یہ انٹرمیڈیٹ حالت کا تجربہ کیے بغیر پہلے مرحلے سے تیسرے مرحلے تک براہ راست کیے جائیں گے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ موت کے بعد انسان کا پوشیدہ حصہ، اس کی جان اور روح، اس کے جسم سے آزادانہ طور پر زندہ رہیں گی، اور اسے روح کی لافانیت کہتے ہیں۔ اگرچہ جسم فانی ہے جو موت کے تابع ہے کیونکہ یہ زمین سے بنا ہے جس پر لعنت کی گئی، انسان کی روح لافانی ہے کیونکہ یہ خدا کا دم ہے۔ آئیے بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش 2 باب 7 آیت پہلے انسان کی تخلیق کو بیان کرتی ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، یہ اس کی روح ہے جو انسان جیتی جان ہوا۔ جب روح جسم میں پھونکی گئی تو ہم آپس میں مل گئے اور نتیجہ ایک زندہ روح یا شخصیت کی صورت میں نکلا۔ غور کریں کہ انسان کے مادی اور غیر مادی اجزاء میں واضح فرق ہے کہ جسم خاک ہے اور مر جاتا ہے، لیکن روح خدا کی سانس سے بنتی ہے جو مر نہیں سکتی، اس لیے روح جسم کی موت کے بعد زندہ رہتی ہے۔ در حقیقت جسمانی موت صرف روح کا جسم سے جدا ہونا ہے۔ جب جسم روح کو گھر کرنے کے قابل نہیں رہتا، جسمانی موت روح کے چھوڑ جانے کے بعد جسم کی حالت ہے، جیسا کہ یعقوب 2 باب 26 آیت کہتی ہے، بدن بغیر روح کے مردہ ہے۔ یسوع نے متی 10 باب 28 میں کہا، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو۔ تو ہماری روح موت کے تابع نہیں ہے، یہ مر نہیں سکتی۔ جب ہمارا جسم مارا جاتا ہے تو یہ موجود رہتا ہے۔ بائبل ظاہری آدمی اور باطنی آدمی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ روح کے اندر کا آدمی یقینی طور پر ہم ہی ہیں۔ بیرونی انسان یا جسم صرف روح کا لباس ہے جو اندرونی انسان کو اس دنیا میں عمل کرنے اور خود کا اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہری آدمی فانی ہے لیکن باطنی آدمی لافانی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 16 آیت کہتی ہے، گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہو جاتی ہے، باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ اگر جسم بوسیدہ ہو جائے اور مر جائے تو بھی انسان باطنی رہتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 17 آیت میں، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں بشمول ہماری روح، ہمارے باطنی انسان ابدی ہیں۔ یونانی اور عبرانی دونوں اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ جدید فرقے اس کو رد کرتے ہیں اور روح کی نیند کے غلط نظریے کی تعلیم دیتے ہیں۔
درمیانی حالت کے اپنے مطالعہ میں ہم بہت سے صحیفے دیکھیں گے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب ایماندار اور بے ایمان دونوں مر جاتے ہیں تو وہ روح کے طور پر موجود رہتے ہیں اور مکمل طور پر ہوش میں رہتے ہیں۔ پہلا، کچھ صحیفوں پر غور کریں جو اعلان کرتے ہیں کہ ایک ایماندار کی روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہے، جیسا ابراہم پیدائش 25 باب میں کہ وہ اپنے باپ سے جا ملا۔ دوسرا سیموئیل 12 باب 23 آیت میں داؤد نے کہا کہ جب اس کا بیٹا مر گیا میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ روح کی لافانی ہونے کی تصدیق 22 زبور 26 آیت سے ہوتی ہے، تمہارا دل اب تک زندہ رہے، اور وائز 3 باب 11 آیت کی طرف سے جو کہتا ہے اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے۔ 73 زبور 23 آیت ایمانداروں کی امید کا اظہار کرتی ہے، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں، تو نے میرے دائنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخرکار اس زندگی کے بعد مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ پہلا پطرس 3 باب 4 آیت کہتی ہے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، اس پر غور کیجیے۔ دل کا پوشیدہ غیر فانی انسان ہماری دوبارہ جنم لینے والی انسانی روح ہے جو ناقابل فنا اور جسے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا پطرس پہلا باب 23 آیت وضاحت کرتی ہے کہ کیوں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے، اور ایماندار کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ابدی زندگی کے مالک ہیں۔ اسی لیے ہم موت کے وقت موجود نہیں رہتے یا کسی قسم کی لاشعوری روح کی نیند میں نہیں جاتے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 5:24 میں مرقوم ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، نئے سرے سے پیدا کی گئی روح میں۔ یوحنا 6 باب 27 آیت میں کہا، جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یوحنا 11 باب 25 آیت میں مرقوم ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت جو جسم کے لیے ہے اور زندگی جو روح کے لیے ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا، یعنی اس کی روح کبھی نہیں مرے گی کیونکہ اسے ابدی زندگی ملی ہے۔ واضح طور پر یہ نہیں لکھا کہ ہمارا جسم جسمانی طور پر کبھی نہیں مرے گا، لیکن یہ کہ ہماری روح کبھی نہیں مرے گی، کیونکہ جب ہم مسیح میں ایمان لاتے ہیں تو ہم اپنی روح میں خدا کی ابدی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری روح خدا کی حضوری میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم مرنے کے بعد بھی، جیسا کہ رومیو 8 باب میں لکھا ہے، موت بھی ہمیں مسیح میں خدا کی محبت سے جدا نہیں کرے گی۔ اب یسوع کے زمانہ کے زیادہ تر یہودی موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، سوائے صدوقیوں کے۔ اعمال 23:8 میں ہے، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی، نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ انسان موت کے بعد روح کے طور پر زندہ رہ سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ انبیاء سے متصادم تھا۔ انہوں نے توریت کو قبول کیا جو موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں تھیں، انہوں نے صرف اسے خدا کا کلام تسلیم کیا۔ چنانچہ متی 22:31 آیت میں یسوع نے ثابت کیا کہ وہ خروج سے ہی غلط تھے۔ اس نے کہا، جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کہ تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ ابراہم، اسحاق اور یعقوب ان کی موت کے کئی سال بعد بھی خدا کے سامنے روح میں زندہ تھے۔ لوکا 20:38 میں مرقوم ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ لہٰذا جب ہم جسمانی طور پر مرتے ہیں تو ہم اپنی موجودگی کو ختم نہیں کرتے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایک روح میں ہیں جو خدا کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ بائبل اس کا موازنہ ان لباس سے کرتی ہے جو ہم دن کے آخر میں اتار دیتے ہیں۔ اگرچہ درمیانی حالت میں ہم ایک وقت کے لیے لباس ہوں گے، جب تک کہ ہم ایک ابدی جسم کے لیے ملبوس نہ ہو جائیں تب تک ہم ہوش میں رہیں گے۔ بائبل بھی ہمارے موجودہ جسم کا ایک خیمہ کی طرح ایک عارضی رہائش گاہ سے موازنہ کرتی ہے، جسے ہم ایک دن الگ کر دیں گے، اور پھر بعد میں قیامت میں ہمیں خدا کی طرف سے ایک مستقل گھر ملے گا۔ بائبل یہ بھی سکھاتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 2 مختلف ابدی تقدیریں ہیں، جن کا فیصلہ موت کے وقت ہوتا ہے، جب نیک اور بدکار کے درمیان مستقل علیحدگی ہوتی ہے۔ موت کے وقت ہر روح کی حالت ابد تک اس کی تقدیر کا تعین کرے گی۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور کوئی شخص مر سکتا ہے اور پھر اسے زندہ کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ہم اس لمحے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب اس کا جسم آخرکار مر جاتا ہے۔ وائز 11:3 میں ہے، اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ درخت کا گرنا مرنے والے آدمی کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مقام جس میں وہ موت میں گرتا ہے، چاہے وہ گناہ کی طرف ہو یا خدا کی طرف، وہ اس مقام کا فیصلہ کرتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
یہ ہر شخص کے لیے ایک بہت ہی سنگین تنبیہ ہے، جہاں ہر انسان ایک سانس اور ایک دل کی دھڑکن کے بعد ابدیت میں قدم رکھ سکتا ہے۔ کیا آپ ہدایت کے لیے تیار ہیں؟ صرف تب تک جب تک آپ زندہ ہیں اور خدا کے ساتھ آپ درست ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ابدیت طے ہو جائے گی، جیسا کہ خدا مکاشفہ کے 22 باب 11 آیت میں خبردار کرتا ہے کہ تم پر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے۔ ہر آدمی یا تو سزا کے تحت مرتا ہے یا فضل کے تحت۔ غور سے سنیں، یا تو اپنے گناہوں میں مرے گا یا خداوند میں۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدم میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے، اور اسی لیے وہ خود بخود مجرم ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ وہ دنیا کا فیصلہ کرنے نہیں آیا، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یسوع ہمیں اپنی کامل زندگی، قربانی کی موت اور فاتح قیامت کے ذریعے بچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ انسان کی نجات کی واحد امید ہے، کیونکہ کسی اور نام سے نجات نہیں ہے۔ غور کریں، ہر شخص کے پاس مسیح اور اس کی نجات کو قبول کرنے یا رد کرنے کا انتخاب ہے۔ جو لوگ مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں وہ مسیح میں قائم کیے جاتے ہیں اور اس کی نجات پاتے ہیں، اور اس طرح وہ خداوند میں مریں گے۔ لیکن جو لوگ اسے رد کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں میں رہتے ہیں، اور آخرکار اپنے گناہوں میں مر جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے۔ یوحنا 8:24 میں یسوع نے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نجات پانے کے لیے مسیح کی الوہیت اور ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف یسوع کو ایک اچھا آدمی کے طور پر جاننا کافی نہیں ہے، آپ کو اسے خدا اور انسان کے طور پر جاننا چاہیے۔ ایمان کا مسیحی اقرار جو ہماری نجات کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ یسوع خداوند ہے، یعنی وہ خدا ہے۔ رومیو 10:13 آیت کہتی ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یہ یوئیل 2:32 آیت کا ایک اقتباس ہے، جہاں خداوند کے نام کا ترجمہ یہوے یا یہوہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ہمیں یسوع کو پکارنا اور اقرار کرنا چاہیے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تاکہ ہم نجات پائیں۔ جو لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں، اور اس کی راست بازی ہم میں ایک مفت تحفے کے طور پر شمار کی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہر برکت ہماری ہے، جس میں خدا کی حضوری میں ہمیشہ کی زندگی بھی شامل ہے۔ مکاشفہ 14:13 آیت کہتی ہے، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ اس طرح انسان کے ابدی فیصلے کا پہلا مرحلہ اس کی موت کے بعد فوراً ہوتا ہے۔ عبرانیوں 9:27 آیت کہتی ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ وائز 12:7 میں مرقوم ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی ہوتی، اور روح کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ پس جب روح جسم سے نکلتی ہوتی ہے تو یہ مختصر طور پر خدا کے سامنے آتی ہے، جو پھر اسے دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ بھیجتا ہے، یا تو عذاب کی جگہ یا فردوس کہلانے والی نعمت کی جگہ۔ اس وقت اس کی ابدی تقدیر مقرر ہے، توبہ کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایک منقطع روح کے طور پر یہ درمیانی حالت اس وقت تک عارضی ہے جب خدا انسان کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ قیامت میں دوبارہ نہ ملا دے۔ غور کریں، جس میں وہ پھر اپنے ابدی فیصلے کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، جب اسے اپنی ابدی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ دو امکانات ہیں۔ سب سے پہلے، وہ جو اپنے گناہوں میں مرتا ہے وہ ناراستی کی حالت میں ہے، کیونکہ اس نے مسیح پر بھروسہ نہیں کیا اور اس کی معافی اور راست بازی حاصل نہیں کی، اور اس طرح اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور اسے ابتدائی سزا کی جگہ پر بھیجا جائے گا تاکہ اس کے جی اٹھنے کا انتظار کیا جا سکے۔ دوسرا امکان، وہ جو خداوند میں مرتا ہے وہ ہے جس نے مسیح کو قبول کیا ہے اور اس طرح مسیح میں ہے اور اس کی راست بازی کا لباس پہنے ہوئے ہے، اسی لیے اسے معاف کر دیا گیا ہے اور اسے راست باز قرار دیا گیا ہے، اور وہ موت سے زندگی میں گزر چکا ہے۔ اسی لیے جو مسیح میں ہیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اسی لیے اسے فوری طور پر فردوس میں جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ ابدی جلال کے لیے اپنے جی اٹھنے کا انتظار کرے۔ تو جیسا کہ ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ ابدی فیصلہ دو مراحل میں ہوتا ہے، پہلا مرحلہ موت کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ان کے جرم یا بے گناہی کا تعین کرتا ہے جو اس بات پر منحصر ہے کہ آیا انہوں نے مسیح پر ایمان رکھا ہے یا نہیں۔ اس مقام پر انسان کی ابدی تقدیر متعین، طے شدہ اور ہمیشہ کے لیے طے کی جاتی ہے، چاہے فردوس میں ابدی زندگی ہو یا دوزخ میں ابدی موت۔ اس طرح موت کے وقت خدا لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، نیک اور بد۔ نیک روحیں فردوس میں جاتی ہیں، لیکن بدکار زمین کے نیچے سزا کی جگہ پر چلے جاتے ہیں جسے پاتال کہتے ہیں۔ یہ ایک ہولڈنگ سیل ہے جہاں انہیں آخری سزا سنانے اور ان کے برخاست ہونے تک ان کی آخری سزا تک رکھا جاتا ہے، جسے جہنم یا آگ کی جھیل کہا جاتا ہے۔ دونوں گروہوں کے لیے یہ ان کے ابدی فیصلے کے دو مرحلے کے انتظار کا وقت ہے جو ان کے جسمانی قیامت کے فوراً بعد ہوتا ہے، اور پھر جب راست باز جی اٹھتے ہیں تو وہ مسیح کی عدالت کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ان کا فیصلہ ان کے کاموں کے مطابق کیا جائے گا تاکہ ان کے جلال کے ابدی اجر کی سطح کا تعین کیا جا سکے جو اس زندگی میں خدا کے ساتھ ان کی وفاداری پر منحصر ہے، جو پوری زندگی یہ کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ جلال ان میں داخل ہوگا
وہ ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ جب بدکار زندہ ہوں گے تو وہ اپنی آخری سزا کے لیے عظیم سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ فیصلہ ان کے جرم یا بے گناہی کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، جس کا فیصلہ پہلے مرحلے میں ہی ہو چکا ہے۔ اس فیصلے میں ان کا فیصلہ ان کے کاموں کے مطابق کیا جائے گا تاکہ ان کی لازوال سزا کی سطح کا تعین کیا جا سکے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ انہوں نے خدا کے خلاف کتنی بغاوت کی اور اس زندگی میں اس روشنی کو کس حد تک رد کیا۔ پھر انہیں آگ کی جھیل میں بھیج دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کی آخری ابدی حالت ہے۔ لہٰذا عام طور پر ابدی فیصلے کا پہلا مرحلہ جرم یا بے گناہی کا تعین کرنا ہے، اور یہ موت کے وقت پر ہوتا ہے، اور جزا یا سزا کی مقدار کا تعین کرنے کا دوسرا مرحلہ قیامت کے وقت پر ہوتا ہے۔ غور سے سنیں۔ جبکہ پہلا مرحلہ نجی فیصلہ ہے، دوسرا مرحلہ عوامی فیصلہ ہے، جب خدا ہر آدمی کے کاموں کو عوامی طور پر ظاہر کرے گا اور اس کا جائزہ لے گا۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.